بلاول بھٹو نے یوسف رضا گیلانی کا اپوزیشن لیڈر سینٹ کے عہدے سے استعفیٰ مسترد کر دیا۔ اسٹیٹ بینک بل کی منظوری کا ذمہ دار چیئرمین سینٹ کو قرار دے دیا۔ سربراہ پیپلز پارٹی نے کہا چیئرمین سینٹ نے حکومت سے ملی بھگت کر کے بل منظور کروایا۔ صادق سنجرانی کا متعصبانہ کردار قابل افسوس ہے۔ گیلانی نے کہا اجلاس کے لیے پیغام آیا، ایجنڈے میں اسٹیٹ بینک بل کا نہیں بتایا گیا، ان پر حکومت کا ساتھ دینے کا الزام لگایا گیا۔ لیڈر آف اپوزیشن تشریف لائیں نہ لائیں یہ ان کی ثوابدید ہے، مگر اس دن یقین مانیے کہ ہم بہت ان کے شکر گزار ہوئے جب یہ اس ہاؤس میں تشریف نہیں لائے۔ قائد ایوان شہزاد وسیم کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کی غیر حاضری پر بل کی منظوری میں سہولت ہوئی، جنہوں نے غیر حاضری سے سہولت دی ان کا شکریہ۔ فیصل جاوید بولے اپوزیشن لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اچھا کام کر کے معذرت نہیں بنتی۔ فواد چودھری نے کہا کہ گیلانی شریف آدمی ہیں، استعفیٰ تو بلاول یا زرداری کا بنتا ہے جن کے کہنے پر پی پی سینیٹرز نہیں آئے۔ قریشی نے کہا گیلانی استعفیٰ واپس لے کر اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے۔ سینٹ میں صدارتی نظام پر بحث کے خلاف اپوزیشن کی قرارداد منظور۔ قرارداد یوسف رضا گیلانی، رضا ربانی، اعظم نذیر تارڑ، عبدالغفور حیدری اور دیگر ارکان نے پیش کی۔ کہا گیا قائد اعظم نے پاکستان کے لیے وفاقی پارلیمانی طرز حکومت کا تصور پیش کیا، صدارتی طرز حکومت سے وحدانی طرز حکومت قائم ہو جائے گا۔ حکومت جا رہی ہے، 1-1.5 ماہ بہت اہم ہے، حکمرانوں کو آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد لا کر گھر بھیجیں گے۔ رانا تنویر کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، کہا وزراء اور حکومتی ارکان گھبراہٹ میں بیانات دے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بل کی منظوری کے ذمہ دار گیلانی نہیں ہیں۔ فاروق حبیب نے کہا کہ اپوزیشن ہی اپوزیشن کو گرانے پر تلی ہے، بلاول کی مرضی کے بغیر گیلانی غائب نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے اوگرا کی پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی۔ اوگرا نے پیٹرول 10 روپے 27 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی۔ عمران خان کہتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، حکومت اس بڑھتی ہوئی قیمت کا بوجھ اپنے اوپر لے گی۔ یورپ اور مشرق وسطی میں کشیدگی، تیل کی عالمی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $1.13 اضافے سے $91.17 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ یو ایس ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $0.57 اضافے سے $87.39 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کے اعزاز میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الوداعی عشائیہ۔ نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سب کا ایک متفقہ مقصد ہے اور وہ انصاف کی فراہمی ہے، انصاف کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ زیر التوا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، فیصلہ وہی اچھا جو واضح ہو اور فریقین کو پتہ ہو کہ حتمی ہے، تنقید فیصلوں پر کریں، مصنف پر نہیں۔ سپریم کورٹ سندھ میں بلدیاتی اختیارات کیس کا فیصلہ آج سنائے گی۔ چیف جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ میں اپنے آخری دن ایم کیو ایم کی درخواست پر فیصلہ سنائیں گے۔ سپریم کورٹ نے 26 اکتوبر 2020 کو بلدیاتی اختیارات کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا۔ سندھ کے بلدیاتی ایکٹ میں تبدیلی اور نمائندوں کو اختیارات دینے کا مطالبہ، پی ایس پی رہنماؤں کے سندھ حکومت سے مذاکرات بھی ہوئے۔
مصطفیٰ کمال کہتے ہیں جو انتخابات میں جیتے وہ آج رسوا ہو رہے ہیں، عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہے، کراچی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، عدلیہ نہیں تعلیمی ادارے تباہ حال ہیں۔ شاہد سید کی سربراہی میں اے این پی کے وفد کی بہادر آباد آمد، خالد مقبول صدیقی سمیت ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات۔ خالد صدیقی کہتے ہیں سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں مگر ہمیشہ نہیں رہتے، کراچی کے صنعتوں کی گیس بند کرنا افسوسناک ہے۔ شاہد سید کی ایم کیو ایم کے دھرنے پر پولیس کے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی مذمت۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے والیوم 8 درخواست گزار اکبر ایس بابر کے حوالے کر دیا۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے میڈیا کو والیوم 8 کی تصویریں لینے سے روک دیا۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑ دے گا، سیاسی جماعتوں کو قانون کے تابع لانا ہوگا، نیک مقصد کا پیسہ سیاست کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ سپریم کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ پنجاب حکومت کو راوی اربن منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت سپریم کورٹ نے دوران سماعت ریمارکس دیے۔ جن زمینوں کی مالکان کو ادائیگی ہو چکی ان پر کام جاری رکھا جا سکتا ہے، جائزہ لیں گے یہ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بنتی ہے یا نہیں۔ عدالت نے حکومتی اپیلوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ راجہ قمر الاسلام اور وسیم اجمل سمیت 16 افراد کی صاف پانی ریفرنس میں بریت، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا سیاسی انتقام کی دھن بتدریج چھٹ رہی ہے، سچائی کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے ساتھیوں پر فخر ہے، اس کامیابی پر انہیں مبارک پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکومت کو اسحاق ڈار کی اہلیہ کا گھر نیلام کرنے کی اجازت۔ گلبرگ 3 لاہور میں واقع گھر کی نیلامی کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے گھر پر تصدم اسحاق ڈار کا دعویٰ مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کسی کی طرف سے منہ موڑ رہے ہیں، نہ کسی بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امریکہ سے رابطہ ہے اور رہے گا، چین سے تعلقات کا فروغ پاکستان کا استحقاق ہے، پروگرام ہو کے رہا ہے میں وزیر خارجہ نے مزید کہا وزیر اعظم چینی صدر سے ملکی معاشی صورتحال، کشمیر اور افغان معاملے پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے گھر پر کورونا کے دوران پارٹیاں کرنا قیادت کی ناکامی ہے۔ اسکینڈل پر سینئر بیوروکریٹ سوگرے کی رپورٹ آ گئی، کہا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر پارٹیوں کی اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ بورس جانسن نے رپورٹ تسلیم کر لی، پارلیمنٹ سے خطاب میں پارٹیاں کرنے پر پھر معافی مانگ لی۔ اپوزیشن رہنما سر کیئر اسٹارمر نے کہا کہ جانسن پولیس تحقیقات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ایس ایل 7 میں ملتان سلطانز کی مسلسل تیسری فتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رنز سے شکست۔ ملتان سلطانز نے شان مسعود کے شاندار 88 رنز کی بدولت 175 رنز کا ہدف دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 19.5 اوورز میں 168 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خوشدل شاہ، ڈیوڈ ولی اور عمران طاہر کی 3 وکٹیں۔ میرا عتیق الرحمان کی منقوہہ، لاہور کی سیشن کورٹ نے اداکارہ میرا کو عتیق الرحمان کی بیوی قرار دے دیا۔ میرا کی تکذیب نکاح کی اپیل مسترد، ایڈیشنل سیشن جج مظہر عباس نے فیصلہ سنایا۔